کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے۔ جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں، وہاں تجھے پھینک دیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی۔ اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا، اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی ہوں، چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا، سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہیں سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں، ہم تو چند سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔
دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا۔ تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔